اور اب میں آج کے مہمان اعزازی جناب سید انوار الہدیٰ صاحب سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. جناب سید انوار الہدیٰ صاحب. وائس چانسلر مانو جناب محمد میاں صاحب، پرو وائس چانسلر جناب خواجہ شاہد صاحب، آج کے مہمان خصوصی جو آئے ہیں دلی سے جناب نوید مسعود صاحب، رجسٹرار جناب رحمت اللہ صاحب، پدم شری مصطفیٰ حسین صاحب، آئی کین سی ہمارے فلم میکر مسٹر رینا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. جی دلی سے آئے ہوئے ہیں. اور یونیورسٹی کے پروفیسران اور میرے پیارے بچوں، جب بھی مانو آتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ ہوں. ایک تو لینگویج اردو زبان کی وجہ سے، دوسرا اتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں یہاں ذاتی طور پہ، اور تیسرا نوید مسعود صاحب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائے. جب میں نے کل کارڈ دیکھا اور اس میں یہ تھا کہ جناب تشریف لا رہے ہیں یہاں، تو میں نے سوچا کہ موقع اچھا ملا جائے. آج پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں، آج دو پیپروں میں مجھے بڑا انٹرسٹنگ وہ نظر آیا. یہ ایک تو ٹائمز آف انڈیا کے میگزین سیکشن میں 5 کیس سٹڈیز ہیں. اگر آپ کو موقع نہیں ملا تو واپس جا کے لائبریری میں دیکھیے. اس میں 4 اس میں نوجوان ہیں، ایک جو ہیں وہ اتنے نوجوان نہیں ہیں، یعنی ایئر فورس میں کام کرنے کے بعد پھر آئے. یہ 4 جو نوجوان ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کی نوکریاں چھوڑ کے واپس ٹیچنگ میں آئے ہیں. ان کا ذکر ہے، ان کا ذکر خیر ہے. ایک حضرت کہتے ہیں کہ این آئی ٹی گریجویٹ ٹرن ٹیچر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ ریگریٹ گیونگ اپ دی کمپنی ون بٹ اینڈ آئی ایم انجوائنگ ایوری مومنٹ. آئی فیل ویری پراؤڈ اینڈ ہیپی وین آئی ٹیچ because this is one job where I can see the fruits of my efforts. اور ایک بچی ہیں، یہ آئی ٹی پروفیشنل ٹرن ٹیچر ہیں، یہ کہتی ہیں کہ it is a blessed profession. There is not a single day that I regret quitting my job and coming to teach here. تیسری بچی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ the feeling you get while teaching is something that cannot be defined. Of all the places I worked in earlier, this job is one that gives me maximum satisfaction. چوتھی خاتون ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ I came to teaching because I wanted to be happy. I could see myself being happy in a corporate, I couldn't see myself being happy in a corporate job. This was just something that I had to do. اور ایک حضرت ہیں، وہ ایئر فورس میں رہ چکے ہیں، اس کے بعد کارپوریٹ سیکٹر میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ آئی ناؤ ریئلائز ہاؤ مچ آئی انجوائے ٹیچنگ چلڈرن. ارلیئر آئی یوز ٹو ٹیچ MBA and BBA students, but this has a different flavor altogether. The best part is that you can see the change coming about in the children. یہ ایک پیپر میں تھا. دوسرا میری وائف نے مجھے میری توجہ اس طرف کی کہ ایک ٹیچر جو ہے کافی مشہور اسکول ہے ودیارنیہ، وہاں پر ایک ٹیچر کافی سال نوکری کرنے کے بعد دین شی واز ضعیف ہو گئیں. پھر اس کے بعد کوئی اولڈ ایج ہوم میں پائی گئیں، پھر اولڈ ایج ہوم بند ہو گیا تو پھر آلموسٹ سڑک پہ آ گئیں. تو ان کے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ان کو وہاں سے ریسکیو کر کے پھر اسی اسکول میں ایک کمرہ دے کے ان کو رکھا ہوا. ودیارنیہ اسکول کا ذکر ہے یہ.
تو ٹیچر یہ کہتی ہیں کہ آئی ریمبر ٹیلنگ مائی اسٹوڈنٹس دیٹ دے may one day forget my face but shouldn't forget my lessons, but today I am glad they forgot neither. یعنی ان کا چہرہ بھی یاد ہے اور ان کا لیسن بھی یاد ہے. ہمارے زمانے اسکول میں 5 سپٹمبر نارمل لیکچرز ہوتے تھے, بیلوکوشن کمپٹیشن ہوتے تھے ٹیچرز ڈے میں, ایسے رائٹنگ کمپٹیشن ہوتے تھے. پتہ نہیں شاید چھٹی بھی ہوتا ہے, لیکن وائس چانسلر صاحب بتا رہے ہیں کہ چھٹی نہیں ہے آج, آپ لوگوں کو شاید واپس کلاس میں جانا پڑے گا. آپ لوگ اب سب یونیورسٹی میں ہیں, اینڈ وین یو لک بیک, جب آپ واپس دیکھتے ہیں, آپ کو ظاہر سی بات ہے پہلا امپریشن یا پہلا جو وہ ہے کہ آپ کو الفابیٹس کس نے سکھایا, وہ آپ کے ذہن میں ہوگا. وہ ہم لوگ کا ایک سیریمنی ہوتا ہے, بسم اللہ سیریمنی, یا پھر وہ رب زدنی علما والا حساب ہے, یا پھر جو آپ نے بچپن میں جیسے نورانی قاعدہ ہے, یا پھر آپ مدرسہ گئے ہوں گے عربی سیکھنے کے لیے یا عربی پڑھنے کے لیے. میں بھی جا چکا ہوں مدرسہ, یعنی پہلے وہیں سے شروعات ہوتی ہے. ایک قاعدے میں اس وقت پڑھا تھا, قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکے, وہ ابھی تک میرے ذہن میں ہے. لیکن آپ لوگ اتنے ینگ ہیں اور ظاہر سی بات آپ کے محنت سے اور شفقت سے آپ اپنے قسمت کے لکھے کو بھی مٹا سکتے ہیں. وہ صلاحیت آپ میں آج آ چکی ہے کہ یونیورسٹی لیول تک آپ لوگ پہنچ گئے ہیں. میرے ایک ہندی ٹیچر بھی تھے بیچارے, منمتھ ناتھ دنڈ سینا نام تھا ان کا, لمبا چوڑا. تو وہ ہم لوگ نیچے بیٹھتے تھے اور وہ انار کا اور آم کا پورے دن یہی رٹا لگاتے رہتے, ای املی کا, ایسے الفابیٹ سیکھے ہم لوگ. شروعات ایسے ہی تھی. اسکول میں ایک ٹیچر ہمارے اور تھے, دویدی صاحب نام تھا ان کا. اتنے صاف شفاف, ہمیشہ سفید دھوتی اور کرتا, اور کان بھی اب پکڑتے تھے بچوں کا اسٹوڈنٹ کے, تو اپنا ان کے بچوں کے کالر کو لے کے ان کے کان پکڑتے تو مروڑتے تھے. اگر کالر نہیں آتا تھا تو مروڑ کے پھر کالر ان کے کالر سے صاف کرتے تھے ہاتھ اپنے. لیکن دیکھیے آئیڈیاز کیسے ان کے, ہی یوز ٹو, اس وقت پرنٹنگ کا وہ اسٹیمپ ایک بنائے تھے, شہر میں جو گاؤں سے لوگ آتے ہیں کیسے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں. تو اسی لیے بڑا سمپل سا میسیج تھا ان کا, اڑیا میں تھا کہ کیپ ٹو یور لیفٹ, راستہ رو باموں پٹے چالون. تو وہ اسٹیمپ کر کے سب اسٹوڈنٹ کو دیتے تھے, بھائی آپ جہاں بھی لوگوں کو دیکھو غلط سائڈ پہ چلتے ہیں ان کو ایک دے دیجئے. اس میں انہوں نے, اب دیکھیں مارکیٹنگ آئیڈیاز دیکھیے ان کے, گاندھی جی کا ایک اسٹیمپ بھی لگا دیتے تھے اس کے ساتھ. وہ اس لیے کہ وہ سوچتے تھے کہ اگر آپ ایسے ایک چھوٹی سی پرچی تھی وزٹنگ کارڈ کی طرح, اگر آپ دیں گے تو لوگ شاید اس کو نیچے پھینک دیں, اور گاندھی جی کا فوٹو ہوگا تو شاید وہ نیچے نہیں پھینکیں گے, اپنے جیب میں رکھیں گے. یہ تھا ان کا آئیڈیا. بڑا سمپل سا آئیڈیا تھا, لیکن اس میں اچھا دوسری چیز وہ یہ کرتے تھے کہ سیٹس بانٹتے تھے. ٹاکنگ آف, ہم لوگ اسکول میں 65 میں نے جوائن کیا, 71 میں چھوڑا, تو 60s کا زمانہ تھا, انوائرمنٹل ایشوز اتنے نہیں تھے, لیکن پھر بھی وہ سیڈس بانٹتے تھے پیکٹ بنا بنا کے, سبزی سے لے کے پیڑوں تک کا سیڈس, کہ تاکہ لوگ پیڑ بوئیں, سیڈ لگائیں اور تاکہ پیڑ پودے بڑھیں. اس وقت دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا, یہ ایسے ٹیچر آپ کو یاد رہتے ہیں. اب سوال ہے کہ ٹیچر ہیں کون؟ ہم لوگ کا تصور یہ ہے کہ بھائی جو کلاس میں بیٹھتے ہیں ایک کمرے کے اندر, جو آپ کو پڑھاتے ہیں وہی ٹیچر ہیں. لیکن اگر آپ اس کو وسیع کر دیں یہ نظریہ, تو بھائی پہلے ٹیچر تو آپ کے پیرنٹس ہیں, جنہوں نے آپ کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا. پھر خیر ٹیچر تو اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں,
یونیورسٹی میں ہیں. پھر آپ کے دوست ٹیچر ہیں, آپ کے حالات آپ کے ٹیچر بن جاتے ہیں, آپ کا ماحول آپ کا ٹیچر بن جاتا ہے, آپ کا انوائرمنٹ آپ کا ٹیچر بن جاتا ہے. تو یہ سب چیزوں کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ صرف اسکول اور کالج میں ٹیچنگ نہیں ہوتا. اور ابھی پرسوں ISB میں گیا تھا تو میرے ایک ساتھی جو اب کافی نام ہو گیا ان کا, سبرت باگچی, ہم لوگ اسکول میں ساتھ میں تھے, ابھی ہی از دی COO آف دا مائنڈ ٹری. تو ان کی ایک لیٹسٹ کتاب آئی ہے ایلیفنٹ کیچر, تو اسی سلسلے میں ISB میں لیکچر تھا ان کا. تو بتا رہے تھے کہ ہم لوگ جو آج کل جو پیرنٹس ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو اسکول بھیج دیا تو ختم ہو گیا, آپ کی ذمہ داری ہے, ٹیچر اور اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب ان کو پڑھائیں, لکھائیں, سکھائیں, سب کچھ کریں, اور پیرنٹس ہینڈس آف ہو جاتے ہیں. اسی طرح اسکول چلے گئے تو یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پڑھائیں, لکھائیں, تعلیم یافتہ کریں. کالج چلے گئے, ان کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, بیکاز اسکول میں جو, کالج میں یا یونیورسٹی میں جو آپ سیکھتے ہیں, اٹ ہیز ٹو بی ریلیٹڈ ٹو آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے. وہ پیرنٹس وہ کام کرتے ہیں, وہ برج کا, آپ کو ساتھ بیٹھے ہیں, چاہے جتنے اچھے اسکول میں جائیں پیرنٹس کو بیٹھنا پڑے گا ہوم ورک کروانے کے لیے, یا پھر ان کو بتانے کے لیے بھائی کیا لنکیج ہے روزمرہ کی زندگی سے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صاحب آپ صرف یونیورسٹی میں آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی اچھے اسٹوڈنٹ آ جائیں یا اچھے ٹیچر آ جائیں, اس کے لیے آپ کو بلڈ اپ کرنا پڑے گا. پری پرائمری اسکول ہو, کنڈر گارٹن ہو, وہاں سے اچھے ٹیچر, اچھے اسٹوڈنٹ آئیں, پھر پرائمری لیول پہ اچھے ٹیچر, اچھے اسٹوڈنٹ ہوں, تبھی ہائی اسکول میں اچھے ٹیچر, اچھے اسٹوڈنٹ آئیں گے, تبھی کالج میں اچھے ٹیچر, اچھے اسٹوڈنٹ آئیں گے, تبھی یونیورسٹی میں اچھے ٹیچر, اچھے اسٹوڈنٹ آئیں گے. آپ اگر یہ چاہیں کہ بھائی یونیورسٹی میں ہی صرف اچھے ٹیچر, اچھے اسٹوڈنٹ آئیں تو وہ نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی, نیچے سے بلڈ اپ کرنا پڑے گا آپ کو. آپ لوگ سب آئی وی لیگ کا جانتے ہوں گے کہ بھائی آئی وی لیگ میں بہت مشہور ہے, ہارورڈ کا نام سنا ہے, آکسفورڈ کا نام, کیمبرج کا نام, پرنسٹن, اسٹینفورڈ. لیکن وہاں جو ہے انٹری لیول بھی اسی طرح ویری ہائی ہے. تو ظاہر سی بات, اچھے اسٹوڈنٹ وہاں آتے ہیں, اچھے ٹیچر آتے ہیں, تو پھر پروڈکٹس بھی اچھے ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک کیویٹ ہے, ہم لوگ ان لوگوں کا ذکر سنتے ہیں جو وہاں سے نکلے ہیں. اچھے اگزامپل لوگ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہارورڈ کے ہیں, یا یہ MIT کے ہیں, یا پھر یہ آکسفورڈ یا کیمبرج کے ہیں. لیکن کافی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو شاید کافی سکسیسفل بھی نہیں ہیں اسی انسٹیٹیوشن سے, اور ہم لوگ صرف پک اپ کرتے ہیں جو دوز ہو ڈوئنگ ویری ویل ان دیئر لائفس, یا پھر کوئی بھی پروفیشن میں ہوں. تو آپ لوگ کو یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جس انسٹیٹیوشن میں بھی ہوں آپ, وہاں آپ کام کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں, دین یو کین کم اپ. یہ ضروری نہیں کہ سبھی ہارورڈ جائیں, سبھی MIT جائیں, سبھی آکسفورڈ کیمبرج جائیں, یا سبھی دہلی یونیورسٹی جائیں جہاں تو شاید 99% کٹ آف, تو ضروری نہیں ہے. ان فیکٹ آپ جب when you look back, what you look for in a teacher, کہ آپ اپنے ٹیچر میں دیکھنا کیا چاہتے ہیں, یا کون سے ٹیچر آپ کو یاد ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر آپ ٹیچنگ پروفیشن میں ہیں تو آپ کو پڑھانا اچھا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہونا پڑے گا. میں ان فیکٹ ISB کا ویب سائٹ دیکھ رہا تھا, وہاں جتنے ٹیچنگ پروفیشن سارے آلموسٹ ایوری ون از PhD, باہر سے کیے ہوئے ہیں سب, US, UK. دیٹ کائنڈ آف پروفائل یو ہیو ٹو بلڈ اپ, یعنی اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیک انٹرسٹ ان یور جاب. ٹیچنگ اگر پروفیشن صاحب کہیں ہوا نہیں تو یہاں آ گئے, یہ تو آج کل ہے نہیں. اور آج کل بیکاز آف ایکسپینشن ان ایجوکیشن اتنے یونیورسٹیز کھل گئے ہیں, جاب مارکیٹ ٹیچروں کی بہت بڑھ گئی ہے, اور تنخواہ ماشاء اللہ UGC کی طرف سے تو دے آر میچنگ آلموسٹ سول سروس سیلریز. پروفیسر کی سیلری شاید 80,000 جو زیادہ ہیں, 1.5 لاکھ ہے, یعنی بیسک.
جبکہ مسعود صاحب اور میں ہماری بیسک 80,000 ہے IAS IPS میں. تو بالکل میچنگ آپ کو اسٹینڈرڈ ملے گا. تو اف یو آر ٹیکنگ انٹرسٹ ان ٹیچنگ پروفیشن تو ظاہر سی بات ہے آپ کو مزہ بھی آئے گا. اب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یونیورسٹی میں اگر کوئی اچھا ٹیچر ہے, JNU میں یہ ہوتا تھا جہاں سے میں ہوں, ایک پروفیسر تھے پروفیسر سدھیتا کویراج, ان کے کلاس میں آپ کو پولیٹیکل سائنس سے بھی اسٹوڈنٹ ملیں گے, سوشیولوجی سے بھی اسٹوڈنٹ آ جاتے تھے ان کی کلاس میں, ایسے ہی بیٹھتے تھے بالکل لوگ, اتنا پاپولر ان کا وہ تھا. پروفیسر زویا حسن تھیں ہمارے, ان کے اس میں ہسٹری سے بھی اسٹوڈنٹ آ جاتے تھے, SIS سے بھی, انٹرنیشنل اسٹڈیز سے بھی لوگ آ جاتے تھے ان کے لیکچر سننے کے لیے. تو اس طرح کہ اگر آپ اف یو آر ٹیکنگ انٹرسٹ ان یور جاب دین اسٹوڈنٹس لاک, آپ کو کوئی بندش نہیں ہے کہ صاحب. اور آج کل ایسا ہو گیا کہ پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں, ایویلیویشن 360 ڈگری ہو گیا, اسٹوڈنٹس بھی اب ایویلیویشن دیتے ہیں ٹیچر کا, اور دیر از اے پیرامیٹر کہ کس کس چیز میں کیسے ریٹنگ ہے. اب باہر یونیورسٹیز تو یہی ہو گیا, ٹیچر کی ریٹنگ بھی ہوتی ہے, پروفیسرز کی ریٹنگ بھی ہوتی ہے, اور اگر ریٹنگ اچھی نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے تو ان کا کانٹریکٹ ختم کر دیتے ہیں. تو دے ہیو ٹو فائٹ ٹو بی آن دا جاب. آپ صاحب, آپ لوگوں کی ڈیوٹیز ذرا, آپ تو ٹیچروں کی بہت بات ہوگی ٹیچرز ڈے میں, ظاہر سی بات ہے, بٹ آپ لوگ کو یہ سمجھنا ہے کہ بس صرف کلاس میں آ کے آپ نے اٹینڈ کر لیا لیکچر, وہ کافی نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اگر جس مقام پہ آج نوید مسعود صاحب ہیں, اگر یہ صرف کلاس اٹینڈ کر کے ہاسٹل میں جا کے سو جاتے تو آج یہاں تک نہیں پہنچتے. ان کو اپنے کہیں بھی اپنے ذریعے بھی لائبریری ورک کرنا ہے, مطالعہ کرنا ہے, ڈسکشنز کرنا ہے, جہاں کوئی کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کوئی ڈیفینیشن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, پھر اپنے دوستوں سے پوچھنا ہے, جو اچھے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے. تو یہ ایک یونیورسٹی کا جو ماحول ہے اسی طرح بنتا ہے کہ بھائی اب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کوئی کوچنگ لیے تھے کیا سول سروسز کے لیے, تو ہمارے تھا جس یونیورسٹی میں ہم لوگ گئے تھے, یا تو پھر لوگ ایگزام دے رہے تھے یا تیاری کر رہے تھے یا دے چکے تھے, انٹرویو کے لیے جا رہے تھے, تو وہ دیٹ اٹ سیلف از اے لرننگ پروسیس. آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں, بھائی کیسے کیا اس میں, اس سوال کا کیسے جواب تھا, وہ ڈیفینیشن کیا ہے. انفیکٹ آپ کو تعجب ہوگا, یہ مارکسسٹ کانسیپٹ آف ایلینیشن, میرے ایک سینئر تھے JNU میں, تو انہوں نے, خیر وہ مجھے کہنا نہیں چاہیے, وہ آپ لوگ بھی مت کریں, لیکن ایک بار سن ڈاؤنر لے کے انہوں نے مجھے پورا مارکسسٹ تھیوری آف ایلینیشن سمجھا دیا تھا. تو ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ تھیوری آف ایلینیشن ہے کیا چیز مارکسزم کا. تو اسی طرح آپ اپنے ڈسکشنز کریں, صرف کلاس میں اٹینڈ کر کے کافی نہیں ہے, لائبریری ورک کرنا پڑے گا, مطالعہ کرنا پڑے گا کمپیریٹیو بھی. اور آج کل اتنی سہولیت ہیں آپ لوگوں کو, انٹرنیٹ ہے, اور ہر چیز. آج کل تو اسکول کے بچے بھی اپنا جو پروجیکٹ ورک کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ سے مٹیریل نکال کے کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ لوگوں کو ذرا سا یو ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو, کیونکہ اس کے بعد پھر آپ لوگ جو یہاں سے نکلیں گے, روٹس بھی کافی آپ کو ملیں گے. یعنی آپ ٹیچنگ پروفیشن میں جا سکتے ہیں, PhD کر لیا, پوسٹ ڈاکٹرل کر لیا, یا پھر جرنلزم میں جا سکتے ہیں, یا لاء میں جا سکتے ہیں, یا سول سروسز میں آ سکتے ہیں. آپشنز بہت اویلیبل ہیں آج کل آپ لوگوں کے لیے. اسی لیے مایوسی کا کوئی ماحول نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی خواجہ شاہد صاحب کا پچھلے دنوں فون بھی آیا تھا کہ وہ شاید یہاں ایک انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں سول سروسز کے لیے, ٹریننگ کے لیے. تو انہوں نے اچھا سٹیپ لیا ہے, انشاءاللہ وہ بھی شاید شروع ہو گئی ہے یا شروع ہونے والی ہے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی جو ہیں آلریڈی سروسز میں یا جو ریٹائر کر چکے ہیں ان کو انوالو کریں, تو اس سلسلے میں شاید شروع ہو گیا ہے. ہاں, تو وہ انشاءاللہ تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, بیکاز
نوید مسعود صاحب آپ کو چند چیزیں بتائیں گے جو ہی واز انوالوڈ پرسنلی ان کریشن آف دس یونیورسٹی. اور ٹیچرز ڈے پہ آپ سب کو مبارکباد, اور بچوں کو آل دا بیسٹ ان یور فیوچر انڈیورس, بیکاز یونیورسٹی کا جو پیریڈ ہے یہ آپ اٹس ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, یہ ایک ذریعہ آپ کے کریئر بنانے کا, آگے بڑھنے کا, تاکہ آپ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہو سکیں, ملت کے لیے فائدہ مند ہو سکیں, اپنے قصبے کے لیے فائدہ مند ہو سکیں, اپنے شہر کے لیے فائدہ مند ہو سکیں, اپنے ریاست کے لیے فائدہ مند ہو سکیں, اور اپنے ملک کے لیے فائدہ مند ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب سید انوار الہدیٰ, ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آندھرا پردیش, جو موجودہ طور پر وائس چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آندھرا پردیش پولیس ہاؤسنگ کارپوریشن لمیٹڈ کے. آپ اپنے زرین خیالات اور وسیع تر تجربات سے ہم سب کو مستفید کر رہے تھے. بہت شکریہ جناب. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور آج جیسا کہ بار بار کہا جا چکا ہے کہ یوم اساتذہ ہے, اور یوم اساتذہ کے لیکچر کا ہم اہتمام کرتے ہیں ڈاکٹر سروے پلی رادھا کرشنن کی یاد میں. اور ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نوید مسعود صاحب, جو نہ صرف ایک بہت اچھے طالب علم رہ چکے ہیں بلکہ جنہوں نے ایک عہدیدار کے طور پر, ایک افسر اعلیٰ کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا مختلف سطحوں پر بخوبی لوہا منوایا ہے. میں جناب نوید مسعود صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بالخصوص اردو یونیورسٹی کے قیام کے وقت اور اس سے مربوط اپنی یادوں اور تاثرات سے ہم سب کو مستفید کریں. جناب نوید مسعود صاحب سے درخواست ہے کہ وہ یوم اساتذہ لیکچر سے نوازیں. جناب وائس چانسلر پروفیسر محمد میاں صاحب, آپ کا شیخ الجامعہ کہلائے جاتے ہیں, تو شیخ الجامعہ صاحب, نائب شیخ الجامعہ خواجہ شاہد صاحب کے رجسٹرار صاحب پروفیسر رحمت اللہ صاحب, اساتذہ کرام, معزز حاضرین, من جملہ ہمارے مجتبیٰ حسین صاحب, پروفیسر عبدالستار دلوی صاحب, رینا صاحب, عزیز طالب علموں. یہ اکثر رسم یہ ہوتی ہے, کہا جاتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ صاحب میں فلاں جگہ موجود رہا ہوں, تو میں بھی اسی بات سے شروع کرتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہاں موجود ہوں. لیکن خوشی کی وجہ میں ابھی بیان کروں گا آپ سے. اس سے پہلے لیکن میں آپ سے اپنی بے ادبی اور بدتمیزی کی معافی چاہتا ہوں کہ میں یہ بیٹھ کر کے آپ سے مخاطب ہوں, اور اس کی کچھ وجہ یہ ہے کہ قبل از وقت بڑھاپا بعض لوگوں پہ آ جاتا ہے. تو فی الحال میرے اوپر بھی آ گیا ہے. آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ یہ بڑھاپا جلد دور ہو جائے, کیونکہ اس کا امکان ہے کہ شاید یہ دور ہو جائے گا. اور اگلی بار اگر شیخ الجامعہ نے غلطی کی کہ بلایا مجھے, تو ممکن ہے کہ میں کھڑا ہو کر کے آپ لوگوں کو بور کروں. تو بہرحال یہ ہے. اچھا, اب یہ کہ ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ میں بڑا ڈرا, اور ابھی میں اور ڈرا ہوا ہوں. ایک تو ہمارے خواجہ شاہد صاحب نے بڑے مبالغے کے ساتھ میری تعریف کی ہے. میرے اندر کوئی ایسی مجھے خصوصیات نہیں معلوم کہ جو انہوں نے بیان کی ہیں, لیکن بہرحال اپنی تعریف کس کو بری لگتی ہے. تو شکریہ آپ کا, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کبھی میں آپ کا تعارف کروں گا تو میں بھی اس کی کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا پورا کر دوں. اب اصل وجہ یہ ہے کہ جو میرے ڈرنے کی وہ یہ ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ میں لیکچر دوں. ناؤ لیکچر میں یہ تو نہیں کہتا, ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ میرے والد نے نہیں دیا, چونکہ میرے والدین ٹیچر رہے ہیں, تو انہوں نے, ان کی زندگی گزر گئی لیکچر دیتے ہوئے. میرے ایک صاحبزادے بھی شاید اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ لیکچر دینے کا کام شروع کریں, لیکن میں اس عارضے میں کبھی مبتلا نہیں ہوا. تو آج بھی میرا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی لیکچر دوں. نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی بہت ہی کوئی بڑی ٹھوس اور بڑی کوئی بہت ہی ضخیم باتیں ہیں جس کے اوپر میں آپ سے لیکچر کا کہوں. لیکن ہاں, کچھ مجھے مطلب یہ کہ اس سلسلے میں ایک بالکل اتفاقیاً
ایک بڑا پرانا کہا گیا ہے کہ ایکسیڈنٹ از ٹو بی ایٹ دا رانگ پلیس ایٹ دا رانگ ٹائم، کہ آپ ایکسیڈنٹ تب ہوتا ہے، حادثہ تب ہوتا ہے آپ غلط جگہ پہ غلط وقت پہ ہوں. لیکن حادثے کا جو بھی جس کو آپ اس کا کہیں کہ گویا اس کا ایک بالکل ضد ہے حادثے کی، اور اس کو جو بھی آپ کہیں خوشگوار حادثہ کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ ٹو بی ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم، صحیح وقت پہ صحیح جگہ آپ ہوں. تو یہ ضرور اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ میں جس زمانے میں کہ اردو یونیورسٹی کا آئیڈیا ایک یا اس کا تصور اپنا ایک لے رہا تھا، اپنی شکل لے رہا تھا، میں ایسی جگہ موجود تھا کہ جہاں چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کام میں حصہ لینا پڑا. اب میں اس وقت تھوڑا سا یعنی یہ کہ اچھا اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اب آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں زیادہ تر میں آپ لوگوں کو وہ اطلاعات دوں گا جو میرے علم میں ہیں. یہ شاید علم تو سرکاری دستاویزوں پر سے لیا ہوا ہے، لیکن سرکاری دستاویزیں میں ابھی نہیں دیکھ پایا آنے سے پہلے، چونکہ اب میرا اس محکمے سے تعلق بھی نہیں ہے، کچھ اور مصروفیات بھی تھیں. تو میں یادداشت سے آپ کو جو کچھ بتاؤں گا اس میں یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ یادداشت ہم کیوں نہ ہمیں کتنا ہی بھروسہ کیوں نہ ہو اپنی یادداشت پہ، اس کا پوری طرح سے یہ نہیں کیا جا سکتا، یقین نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو بالکل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انشور نہیں کیا جا سکتا کہ جو ہر بات ہم آپ کو بتائیں وہ ہر پورے مکمل طریقے سے بالکل درست اور صحیح ہو. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ حقائق سے واقف کراؤں. اس سے پہلے میں ذرا حالانکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہ اپنا مطلب یہ کہ ذرا سا افسانہ نگاری سے بچا جائے، لیکن مجھے یاد ہی ہمیشہ جب میں آپ کے کیمپس میں تیسری چوتھی دفعہ آیا ہوں یاد آتا ہے کہ یہاں ایک پہاڑی تھی جب یہاں کچھ نہیں تھا. شاید یا تو یہی چھوٹا سا جب آپ کے گیٹ کے بائیں طرف ہو، لیکن مجھے لگتا ہے یا تو کوئی پہاڑ ہٹایا تو نہیں گیا یہاں سے کوئی چھوٹا سا. تو یہاں ایسا ہے کہ جولائی 1996 میں اس پہ آؤں گا کہ حیدرآباد سے پہلے اس یونیورسٹی کے بننے کا کہیں اور ارادہ تھا. ایجوکیشن سیکریٹری تب کے مسٹر پی آر داس گپتا، میں سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد کے وائس چانسلر جو کہ بڑے ممتاز سائنسداں ہیں پروفیسر گووردھن مہتا، اور میرے ایک دوست مسٹر گرو نورکر سدھیر جو یہاں ریونیو سیکریٹری تھے، ہم لوگ آئے یہاں. اور اس پہاڑ پر یا پہاڑ تو میں ذرا مبالغے سے کام لے رہا ہوں، پہاڑی تھی، ٹیلا تھا ایک، وہ ہلاک جس کو آپ انگریزی میں کہیں. وہاں سے ہم نے دیکھا تو یہ سب لق و دق میدان تھا بالکل، اس میں چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے تھے. اور یہ کہ وہ ہم لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تو ایک اس بار نے برسات کا زمانہ تھا، جولائی کا مہینہ تھا جیسے میں نے ابھی عرض کیا. تو ایک شاید مجھ سے بالکل چھوتا ہوا تو نہیں، لیکن میرے بہت پاس سے میں نے نوٹس کیا کہ ایک سانپ گیا چھوٹا سا. تو پی آر، ہاں وہ غریب چھوٹا ہی سا تھا. تو وہ پی آر داس گپتا صاحب نے اس پہ یہ کہا کہ بھائی میری دادی جب میں برما میں اپنے میں بڑھ رہا تھا، میری دادی یہ کہا کرتی تھیں کہ جب کوئی اگر نیا کام شروع کرو اور سانپ وہاں دیکھے تو وہ اس کام کی تکمیل بہت ہی مطلب مبارک ہوگی، مسعود ہوگی. تو یہ کہ میں یہ جب بھی آتا ہوں یہاں تو مجھے یہ اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ واقعی رہا، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو لے گا، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور میں ذرا تسلسل اس میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں تاریخ ابھی آپ کی شروع کرتا ہوں کہ یہ اردو اور ہندی یونیورسٹی بالکل ساتھ ساتھ بنی ہیں، بالکل جس کو آپ کیا کہیے کہ ایک طرح سے پیرالل میں چلی ہیں. اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں بھی میں زمین دیکھنے گیا تھا کچھ اور اپنے ساتھیوں اور سینئرز کے ساتھ، وردھا ایک جگہ ہے مہاراشٹر میں، لیکن وہاں کسی سانپ کی یہ بدقسمتی نہیں ہوئی کہ میرے پاس سے گزرے. اور یہ یونیورسٹی، اس میں کوئی سوال اردو اور ہندی کے اس کا نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی لے کے میں کوئی بڑی اردو کی کوئی بڑی تعریف کر رہا ہوں، ڈھول بجا رہا ہوں اردو کا. یہ یونیورسٹی بہت آگے نکل گئی. فی الحال آگے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ انترراشٹریہ ہندی وشو ودیالیہ جو ہے بیچاری ہے، بلکہ مؤنث غالباً کہا جائے گا، وہ وہیں کے وہیں رہی اور زیادہ اس کی ابھی تک فی الحال جہاں تک میرے علم میں ہے ترقی نہیں ہو پائی. تو شاید وہ سانپ کا شکر گزار ہوں آپ جو کہ وہ گزرا. اب یہ گویا یعنی ایک طرح سے جس کو کہنا چاہیے کہ جو شروعاتی معاملات ہیں یہ تو یہاں ختم ہوئے. تو آپ ذرا سا اس کو میں آپ کی اپنی ہسٹری پہ آ جاؤں. یہاں میں صرف آپ کو حقائق دوں گا. اب اگر میں کیونکہ یوم اساتذہ یہ ہے تو پھر میں اگر کسی استاد کی طرح سے شروع کروں ہسٹری تو وہ میں آپ کو پھر 1830 پہ لے جاؤں گا.
لیکن 1830 کی ایک اہمیت ہے. 1830 کی اہمیت یہ ہے, اور وہ اکثر ہمارے مورخ ابھی تک اس کو نظر انداز کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی افواج کے لیے پرٹیکولرلی خاص طور سے جو ان کی بنگال آرمی کہلاتی تھی, اس کے لیے ان کو ڈاکٹروں کی ضرورت تھی, اور کیونکہ وہ آرمی جو ہندوستانیوں پہ تھی, جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ جس کے افسران بھی, اور وہ جو صوبیدار وغیرہ قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ, اور یہ کہ جو اس کے جوان یا یہ کہہ لیجیے سپاہی, وہ سب لوکل تھے. تو اس میں غالباً اس وقت جو انگریز ڈاکٹر تھے, یا تو ان کو ان کے علاج معالجے میں کوئی زحمت ہوئی یا اعتراض ہوا, یا یہ کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو, یعنی یہ جو سپاہی وغیرہ تھے, ان کو ہوا ہو. اس بان میں دوسری چیزوں کے علاوہ چھوا چھوت کا بہت زیادہ معاملہ تھا. بہرحال طے یہ کیا گیا کہ ہندوستانیوں کو کچھ طب کی تعلیم کی, ایلوپیتھی طب کی تعلیم کی, جیسی ایلوپیتھی اس وقت تھی اس میں ان کو تعلیم دی جائے گی. کلکتے میں میڈیکل کالج, میڈیکل اسکول کا قیام جو کیا گیا, اس میں اردو اور ہندی کے انہوں نے سیکشنز کیے, اور یہ پہلا ایک موقع تھا جس میں کہ تعلیم کو, یہ ماڈرن تعلیم کو آپ کہیے کہ اس طرح سے دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا. اس کے بعد کے جو اسٹیجز ہیں وہ بڑے بہت ہی, مطلب یہ کہ جس کو کہیے کہ اپنی جگہ ایک بڑی داستان ہیں, وہ میکالے کے منٹس, یہ وہ جس سے کہ پروفیسر محمد میاں جو ہیں اپنی جوانی سے لے کر کے بڑھاپا تو ان کا بھی نہیں آیا ہے, اللہ ان کو لمبی عمر دے, لیکن یہ یہاں تک آ گئے, تو یہ آپ کو بتائیں گے, یا یہ کہ اس میں وہاں بتایا جاتا ہوگا جو بھی اپنے کورسز ہوں گے. ایک پورا ایک مسئلہ چلا. سر سید احمد خان صاحب کا علی گڑھ میں کالج کے یا اسکول کے قیام سے پہلے ایک ورنیکولر یونیورسٹی کے قیام کا ارادہ تھا. وہاں سے اردو ہندی کے بھی جھگڑے کی شروعات ہوئی کہ وہ ورنیکولر کیا ہندوستان کی ہوگی. تو ان سب یہ کہ معاملات سے, چونکہ یہ لیکچر فارچونیٹلی یا خوش قسمتی سے آپ لوگوں کی بھی اور میری خوش قسمتی سے نہیں ہے, تو مجھے ان عالمانہ چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ایک بہت, جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں حیدرآباد میں, کہ یہاں جامعہ عثمانیہ کے قیام پر ایک گویا ایک اور, جس کو آپ کہہ لیجئے کہ بہت اس کا ایک واٹر مارک آیا, گویا مقامی زبان کے کو ذریعہ تعلیم بنا کر کے جدید تعلیم دی جائے. آپ لوگ اس سے بہت واقف ہیں, تو یہ کہ اس سلسلے میں بھی اس کو بھی ہم یہاں پر اس باب کو کر جائیں گے. یہاں اتفاق سے بات آتی ہے, اگلا پڑاؤ 1948 آتا ہے, اور وہ جن صاحب کی آج ہم یہ کہ یوم ولادت اور یوم اساتذہ اس کے حوالے سے منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں, اور ابھی جن صاحبزادی نے ان کے تھوڑا سا ان کے بارے میں بتایا, تو انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ہوئے. یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن نے ایک بڑی پہلی بہت ہی ہلکی سی سفارش, یعنی کہ میں ہلکا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹینٹیٹیو کا جو انگریزی میں لفظ ہے اس کا اردو مجھے ترجمہ, ذرا اردو میری کمزور ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. انہوں نے ایک چلتے چلتے اس کی وہ کی سفارش کی کہ بھائی ہندوستان اب آزاد ملک ہو گیا ہے, اور ہمارا دستور یا کانسٹیٹیوشن اب بننے کا جو گویا معاملات ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں, تو کیوں نہ اس بات پہ غور کیا جائے کہ یہ اپنا جو گویا مقامی زبانوں میں بھی تعلیم کا تھوڑا سا کیا جائے, اور جو کہ کچھ جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسے اداروں نے جو 1920 میں قائم خلافت موومنٹ وغیرہ کے تناظر میں ہوا تھا, وہاں کوشش کی گئی تھی اور کی جا رہی تھی تب تک. یہ ساری چیزیں اپنی چلیں, اور اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو پائی. 1954 میں جب رابندر ناتھ ٹیگور کا جو ادارہ تھا وشو بھارتی, اس کو یونیورسٹی بنایا گیا, ان سے یہ امید کی گئی کہ وہ بنگالی ذریعہ تعلیم بنائیں گے, لیکن اس کی مقامی طور پہ مخالفت ہوئی کہ روزگار وغیرہ کی فراہمی کے لیے یہ بہت گویا ایک کامیاب تجربہ نہیں رہے گا, تو اس کو بھی گویا ایک طرح سے التوا میں ڈال دیا گیا. غالباً 1978 میں, اب دیکھیے بعض وقت کیسی چیزیں کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں. 1978 میں ایک بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک غیر اہم واقعے سے اس پروجیکٹ کی شروعات ہوئی, اور وہ تب کے وزیر خارجہ ہمارے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی صاحب غالباً UN جنرل اسمبلی گئے, جہاں انہوں نے ہندی میں ایک اسپیچ دی, اور جب ہندی میں اسپیچ دی تو اس کا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا زیادہ اس تفصیلات سے واقف نہیں ہوں کہ کیا انہوں نے اس میں ذکر کیا,
یا یہ ہوا کہ صاحب وہ اپنا جو گویا کس کا کہنا چاہیے کہ ایک بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک خیال کا اظہار کچھ ہوتا ہے اور اس خیال کے اظہار سے پھر کچھ اور چیزوں کا گویا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہوا کہ صاحب اگر ہندی کو ایک بین الاقوامی زبان بنانا ہے تو اس کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا کہ آپ یو این جنرل اسمبلی یعنی اقوام متحدہ میں جا کر کے اپنا مطلب ایک تقریر کر دیں. اس کے لیے بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہوا کہ صاحب ہندی کا ڈیولپمنٹ اعلیٰ تعلیم میں بہت ضروری ہے. اچھا یہاں ایک چیز جو کہ میں بتانے کا میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ ایک پیرلل ڈیولپمنٹ یہ ہو رہا تھا کہ جو 3 لینگویج فارمولا کہلاتا ہے یا سہل لسانی فارمولا جس کو کہ کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے, اب تو ختم ہو گیا بیچارہ, وہ یہ کہ اپنا اس کے تحت چونکہ سیکنڈری لیول تک یعنی 10ویں 11ویں لیول تک ہندوستان بھر میں زیادہ تر جگہ جو مقامی زبانیں تھیں وہاں تعلیم شروع ہو گئی تھی, لہذا ڈگری لیول کے اوپر کچھ معاف کیجیے گا میں ذرا بھدا لفظ بول رہا ہوں, لنگڑی لولی جو ہے میڈیم لوکل میڈیا آف انسٹرکشن کا معاملہ ہر جگہ آ گیا تھا. لنگڑا لولا اس سینس میں کہ غالباً کہیں پہ بھی پوری اور مکمل طور کے اوپر مقامی زبان میں نہیں پڑھایا جاتا تھا, لیکن ٹیکسٹ بکس تیار ہو گئی تھیں, بچوں کو اجازت تھی کہ وہ اپنا امتحان کے جواب جو ہیں کاپیوں میں وہ اپنا لکھیں, اور اساتذہ کے لیے بھی انسٹرکشن تھی. گجرات سے غالباً اس کی زیادہ شروعات ہوئی ہے کہ وہ گویا جہاں تک ہو سکے مضمون کو وہ اسی زبان میں اس کو انگریزی کے ساتھ ساتھ پڑھائیں. یہ سب چیزیں ہوئی تھیں. بہرحال یہ جو واجپئی صاحب کے تقریر کے اوپر آ کر کے اس میں یہ کہ معاملہ یہ ہوا کہ صاحب اس میں ہندی کو بڑھانے کے لیے تھوڑا سا ہندی یونیورسٹی کو ایک بنایا جائے جو کہ انٹرنیشنل لیول کی ہو, اور جہاں پہ مطلب یعنی یہ کہ اپنا گویا ایک اس کو اس طرح سے ڈیولپ کیا جائے کہ وہ دوسری بین الاقوامی زبانوں کے ساتھ آ سکے, اقوام متحدہ میں بھی آئے. اسی پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ یہ شروع ہوا کہ چونکہ عثمانیہ یونیورسٹی میں حیدرآباد میں اردو ذریعہ تعلیم بنا تھا, کہ کیوں نہ یہ کہ کچھ اردو کے خاص مطلب یعنی جو کہ کہہ لیجئے کہ چیمپئن تھے یا اردو کے زیادہ مفاد کا اپنا خیال رکھتے تھے, انہوں نے شروع کیا کہ بالکل ہونا چاہیے ہندی یونیورسٹی, لیکن اردو کے بھی ذریعہ تعلیم کا کیونکہ پہلے سے ایک بار بہت ہی اس کا گویا کامیاب تجربہ ہو چکا ہے, اس کی وجہ سے اس کو اپنا وہاں اپنا یہ کہ اس کو بھی ساتھ ساتھ شروع کیا جائے. اور یہ سرکاری ریکارڈ سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ سن 80 سے وقتاً فوقتاً اس کا ذکر ہوتا رہا, اور یہ کہ اس کا ایک طرح سے جو نیشنل پالیسی آن ایجوکیشن سن 85 کی ہے نا شاید 86 وہاں پہ اس میں تھوڑا سا ایک ہلکا سا ذکر آیا جہاں میڈیم آف انسٹرکشن کا بات کیا گیا کہ لوکل زبانوں میں کے لیے ان سے اسپیسیفک یونیورسٹیز بنائی جائیں گی. اس اسٹیج کے اوپر ایک بڑے ہی غیر معروف ایک صاحب ہیں جن کا کہ شاید یہاں بہت کم لوگوں نے نام سنا ہوگا, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جو دلی سے تعلق ہے کہ وہ ایجوکیشن منسٹری میں ہوتے تھے. اور دیکھیے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیسے بڑے لوگ جو کہ بظاہر بڑے غیر معروف, بظاہر کسی بڑی لمبی ایک گویا کہنا چاہیے کہ نوکر شاہی کی جو ایک سیڑھی ہوتی ہے ہائرارکی جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں بڑے لیسر یہ نیچے کے لیول کے اوپر ہوتے ہیں, کیسے وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. ایک کھلر صاحب ایک صاحب ہوا کرتے تھے جو صاحبان یہاں پرانے ہیں وہ یہ ان کو شاید یاد ہو کہ کھلر صاحب انگریزی کچھ اخباروں میں کچھ اردو شاعروں کے بارے میں کبھی کبھار مضامین لکھا کرتے تھے. کرشن کمار کھلر وہ غالباً ڈپٹی سیکریٹری وغیرہ تھے منسٹری آف ایجوکیشن میں, جو کہ کوئی بڑی عہدہ جلیلیہ یا کوئی بڑا آگسٹ آفس نہیں مانا جاتا. کھلر صاحب نے وہاں پر ایک یہ کہ یہ بھی مطلب اس کے جو گویا اس سے وہ انوالو تھے کہ کس طرح سے اس پالیسی کا عمل درآمد کیا جائے, امپلیمنٹیشن کیسے کیا جائے. تو جو پروگرام آف امپلیمنٹیشن بنا نیشنل پالیسی کا, وہاں ذکر کیا گیا کہ صاحب یہ لینگویج اسپیسیفک یونیورسٹیز بنیں گی, اور کھلر صاحب نے اس میں جو کہ اردو ذریعہ تعلیم سے ان کی تعلیم ہوئی تھی اور اردو سے ان کو بہرحال کچھ تھوڑا بہت لگاؤ اور شغف تھا, انہوں نے اس کا آئیڈیا کو ایک طرح سے جرمینیٹ کیا. میرا جہاں تک علم ہے اس کے بعد اگلے 4-5 سال تک کوئی اس کے اندر مزید کارروائی نہیں ہوئی. جب سن 92 میں نرسمہا راؤ صاحب وزیر اعظم بنے اور ارجن سنگھ صاحب ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یعنی وزیر وسائل انسانی بنے,
अर्जुन सिंह साहब के एक बड़े सियासी रफ़ीक थे करीबी भोपाल के, अज़ीज़ कुरैशी साहब, जो आजकल गवर्नर हैं उत्तराखंड के। अज़ीज़ कुरैशी साहब ने गालिबन, मुझे इल्म बहुत ज़्यादा पक्का नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने अपना कैरियर बतौर कॉलेज के उस्ताद के शुरू किया। तो अज़ीज़ कुरैशी साहब ने इस मामले को आगे बढ़ाया और उन्होंने इसको गोया एक तरह से कहना चाहिए ज़ोर देना शुरू किया कि साहब एक उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम हो। और उनका उर्दू यूनिवर्सिटी का तसव्वुर ये था कि एक सिंगल कैंपस हो और वो भोपाल के कहीं आसपास हो, और ये कि वो अपना ये कि गोया वो कुछ कॉलेजेस अपना लोकल चलाए, वोकेशनल कोर्सेज वगैरह चलाए। और साफ बात ये है कि उनका तसव्वुर उर्दू यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल ये था, वो आप सुनेंगे तो नाराज़ होंगे कि मैं ये बात कह रहा हूँ, कि वो एक तरह से ये कि उसमें मुसलमानों को थोड़ा सा एक अपना जॉब वगैरह का मिल जाए, उर्दू का उसमें गोया एक वो था, गोया एक ज़िमनी पहलू, इंसिडेंटल मामला था। बहरहाल इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जो है उसको सीरियसली लिया गया और अज़ीज़ कुरैशी साहब ने उसको, ये मैं बिल्कुल उनकी तारीफ़ करूँगा, उस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी के वो शायद वाक़यतन मुअर्रिस कहलाए जा सकते हैं, या उसके एक तरह से बानी में से उनका पहला नाम दूंगा, कि वो बिल्कुल मतलब यानी कि जिसको कहते हैं कि अगेन मैं थोड़ा सा ज़रा सा एक क्रूड लफ्ज़ इस्तेमाल को, हाथ धो के पीछे पड़ गए। मतलब मुझे उनकी सूरत देख करके वहशत होती थी कि ये आ गए, और वो अपना जामिया में शायद रहते थे मेरे ख्याल में ज़माने में, कहीं से वो आ जाया करते थे। हो सकता है उसमें उनका कुछ छोटा मोटा कोई बेचारे का ज़ाती मफाद वाबस्ता हो, लेकिन जिस उन्होंने उसको लगन के साथ, जिस यकसुई के साथ उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया, वो देखने का लायक था उस वक्त। बल्कि मैं आपको एक और बताऊं अगेन, यानी फिर मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं उर्दू हिंदी का कर रहा हूँ, तब तक कोई हिंदी यूनिवर्सिटी का नाम लेवा जो था वो सब खत वत लिख करके काशी नागरी प्रचारणी सभा और फला फला जो थे वो तब थका चुके थे, सब चले गए थे, कि सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी थी, जो अक्सर नहीं रेंगती है जब तक कि बहुत उसके लिए कोशिश ना हो। बहरहाल अज़ीज़ कुरैशी साहब की गोया जिसको कहना चाहिए कि एक बड़ी कोशिश से यूजीसी को फिर ये कहा गया कि साहब आप इसका एक गोया एक फिजिबिलिटी स्टडी कीजिए, और उर्दू और हिंदी यूनिवर्सिटी का, और वहाँ हिंदी यूनिवर्सिटी का भी आया। बल्कि यहाँ मैं ये कहने में मुझे कोई हेजिटेशन या कोई आर नहीं है कि अगर उर्दू यूनिवर्सिटी के पीछे इतने अज़ीज़ कुरैशी साहब इतने खुशू खुजू के साथ नहीं पढ़ते, तो शायद हिंदी यूनिवर्सिटी भी बेचारी का कोई पुरसाने हाल ना होता। तो आप लोग एक तरह से बानी हिंदी यूनिवर्सिटी के भी हैं। बहरहाल यूजीसी ने जो अपना दिया, अब उसकी रिपोर्ट का कापी मुझे नहीं मिल पाई, वो बड़ी जिसको कि उर्दू का मुझे अभी वर्ड नहीं सूझ रहा है, वो अंग्रेज़ी में उसके लिए होता है वर्ड विशी वॉशी। बहरहाल उसमें इस किस्म का था कि बन जाए ठीक है, नहीं बने तो और ठीक है, और अपना ये कि वो जहाँ ये कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पढ़ाई तो मुकामी ज़बानों में हो ही रही है, उड़ीसा में, उड़िया में हो गई है। उसमें एक बड़ी लंबी सी टेबल वगैरह थी जो मुझे याद है कि कहाँ के ज़बान, किस इलाके में किस ज़बान में पढ़ाई हो रही है, जिसमें कोई नई बात नहीं थी। वो हमें मालूम है किस इलाके में, आंध्रा में कोई ये बड़ी को नहीं है कि साहब राजमुंद्री या कहाँ किसी कॉलेज के अंदर तेलुगु में पढ़ाई हो रही है, वहाँ नहीं होगी तो अलीगढ़ में होगी क्या। तो इस किस्म की चीज़ें थी, लेकिन बहरहाल उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी थी जिससे कि कुछ ये कहा जाए कि भाई यहाँ ये उर्दू या हिंदी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनका क़याम बिल्कुल कोई किसी कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। तो इसके बाद ये हुआ कि एक कमेटी की तश्कील की गई कि साहब उर्दू और हिंदी यूनिवर्सिटी के लिए जो कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं हिंदुस्तान में, ये कानून साज की यानी कानून बनाने से बनती हैं, जिसको कि आप इनेक्टमेंट या एक्ट कह लीजिए, तो लेजिस्लेशन जिसको कि हम अंग्रेज़ी में कह लें, तो लेजिस्लेशन उसकी तैयार करने के लिए दो कमेटी की तश्कील की गई। उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए जो कमेटी की तश्कील की गई, उसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और मुख्तलिफ़ चीज़ें रहे हैं, फॉर्मर एक सैयद हामिद साहब, अभी वो बहुत बुज़ुर्ग हैं लेकिन माशाल्लाह हयात हैं, वो उसके सदर थे। एक डॉक्टर अमरीक सिंह बहुत मशहूर माहिर तालीम, उसके मेंबर थे। तीसरा चूँकि उनको कोई और नहीं मिला था, तो वो शख्स था जो आज यहाँ मौजूद है। तो ये कि वो इसमें इस कमेटी का ये कि तश्कील दी गई, और यहाँ मैं मतलब पूरा क्रेडिट दूंगा डॉक्टर अमरीक सिंह को नंबर 1, और नंबर 2 सैयद हामिद साहब को, कि इन लोगों ने उसको यानी लेजिस्लेशन बनाना यूनिवर्सिटी का बहुत आसान काम है। देखिए यहाँ बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं
اور وہ آپ چھوٹا موٹا اٹھا کر کے ادھر سے ادھر کیجیے. اور کمپیوٹر شاید تب تک اتنا زیادہ کامن نہیں ہوا تھا, اور کٹ اینڈ پیسٹ جس کو کہا جاتا ہے, آپ کر کے آپ کو شام تک یونیورسٹی کا ایک بنا کے تیار ہو جائے گا. اس میں بڑی محنت کی گئی, اور 3-4 بہت اس کے جو خاص بات یعنی اس کی گئی وہ تھی. وہ پہلی بات تو اس کی اپنا یہ تھا کہ صاحب یہ یونیورسٹی, اور جس کے لیے بڑی پریشانی لوگوں کو اس وقت ہوئی تھی, کیونکہ سوائے اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے, اور جو کہ اوپن یونیورسٹی ہے, کوئی اور یونیورسٹی اس وقت ہندوستان میں ایسی نہیں تھی جس کی جورسڈکشن یا جس کا پورا گویا احاطہ جو ہے, قانون کا احاطہ, وہ سارے ہندوستان میں ہو. تو پہلی چیز یہ تھی کہ صاحب اس کا سارے ہندوستان میں ہو. دوسری چیز ہوئی, جب ہندوستان والی بات آئی تو وہ لوگوں نے, منسٹری والوں نے کہنا شروع کیا کہ ٹھیک ہے اس کو آپ اوپن یونیورسٹی بنا دیجئے, جیسے اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی ہے, یہ اردو میں اپنا فاصلاتی تعلیم دے گی. تو وہ اپنا یہ کہ اس بات پہ بھی نہیں تیاری ہوئی کہ نہیں, یہ کنونشنل جو کلاس روم ٹیچنگ ہے وہ بھی کرے گی, اور فاصلاتی گویا کہنا چاہیے کہ تعلیم کا بھی انتظام کرے گی. اور یہ ایک طرح سے اس کو یعنی یہ کہ یہ ایک کامیاب طریقے سے ایک آل انڈیا اس کو جورسڈکشن دی گئی. تیسری چیز جو اس کی بہت امپورٹنٹ ہوئی وہ یہ ہوا کہ صاحب اس میں ایک بڑی سی ایک آپ کا ایک تو ہوگا نہیں ہے کسی کے پاس, نہیں اتنا وہ نہیں ہے, اب یہ لوگ بیچارے بور ہو رہے ہیں آلریڈی. تو یہ ایک اس میں شاید میرے خیال میں یہ آپ کے اس میں ہے آبجیکٹس اور یونیورسٹی میں ایک سیکشن 528 ہے, 525 ودن بریکٹ 28. وہ دیکھنے میں بڑا معمولی سا ہے, اور وہ بڑا لگتا بھی بڑا کہ وہ انگریزی بڑی کنفیوزنگ سی اس کی لگتی ہے, لیکن بنیادی طور کے اوپر میں بہت معافی چاہتا ہوں, مجھے وہ لکھ کر کے لے آنا چاہیے تھا, کم سے کم اتنا تو میں کر ہی سکتا تھا. تو وہ اس میں تھا ٹو ڈیوائس اسکیمس ایکسیٹرا ایکسیٹرا جس کے اندر ہے. بہرحال اس میں یہ ہے کہ اردو سے متعلق کوئی بھی کام ہو جس کو ایجوکیشن سے, تعلیم سے کوئی دور کا تعلق ہے, وہ یہ یونیورسٹی کام کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی اس دفعہ کا کوئی بہت معقول نہیں, کوئی یہ زیادہ اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو, لیکن یہ بہت بڑی پاور اور بڑی گویا طاقت ہے جو کہ یونیورسٹی کو دی گئی ہے. اور یہ 3-4 اس کی بڑی ایک بہت جس کو کہنا چاہیے کہ بہت ہی خصوصیات میں سے تھیں. یہاں سے 2-3 ہی باتیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ابھی تک بھوپال کا چل رہا تھا, اب مدھیہ پردیش گورنمنٹ سے کہا گیا کہ جناب آپ کے ہاں ہم ایک سینٹرل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کا ارادہ ہے کہ اس کے اوپر قانون بنائے, تو آپ زمین ہم کو دے دیں, اور مفت نہ دیں تو آپ ہم کو گویا یعنی اس کو کیا کہنا چاہیے گویا اس کے اوپر کم نرخ کے اوپر دیں. مدھیہ پردیش گورنمنٹ نے بہت ہی آناکانی کے بعد یہ کہا کہ ہم آپ کو 50 ایکڑ زمین دے سکتے ہیں جس کے لیے آپ ہم کو کنسیشنل ریٹ دیجئے. 50 ایکڑ میں کوئی یونیورسٹی نہیں بن سکتی. تو اب یہ طے ہوا کہ یونیورسٹی کہاں بنے, اور اس کے لیے طرح طرح کے مطلب یعنی یہ کہ علاقے سوجنے لگے, اور شاید یہ یونیورسٹی جو ہے وہ کشمیر میں بن جاتی, لیکن یہ کہ وہاں کشمیر کے حالات ایسے تھے کہ اس کے بعد لوگوں نے اس سے توبہ کی کہ نہیں صاحب نہیں بنیں گے. اس بیچ میں یہاں ایک صاحب حیدرآباد میں ہوتے ہیں, میرا خیال میں ابھی بھی ایکٹیو ہوں گے, جلیل پاشا صاحب. انہوں نے کہ ایک کمیٹی بھی بنا لی تھی. ان سے میری ملاقات بہت دنوں سے نہیں ہوئی, میں ان سے پوچھتا کہ ان کو کس نے کمیٹی بنانے کو تجویز کیا تھا, کیونکہ یا تو وہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ گویا ہندی میں تو اس کو سنسکرت میں انتریامی کہتے ہیں, ان کو کس طرح سے ہوا تھا کہ مدھیہ پردیش گورنمنٹ اس کو اس طرح سے گویا کرے گی, الہام ہوا تھا انہیں. صحیح وائس چانسلر صاحب دیکھیے, اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہونا ان کا رائے گا نہ گیا. جی تو یہ کہ انہوں نے ایک اردو یونیورسٹی ڈیمانڈ کمیٹی یا اس قسم کی کچھ تھی, تو جی ممکن اردو تعلیمی کمیٹی ہو. تو یہ کہ اس میں انہوں نے جلیل پاشا صاحب نے میرے خیال میں انہوں نے غالباً کافی حد تک چندر بابو نائیڈو صاحب جو اس وقت کے یہاں کے وزیر اعلیٰ تھے ان کی ادھر توجہ کافی دلائی اس طرف, اور ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جاتا ہے جلیل پاشا صاحب کو بھی اس یونیورسٹی کے قیام کا حیدرآباد میں. یعنی وہ یونیورسٹی کا قیام تو شاید ہو جاتا بغیر جلیل پاشا صاحب کے بھی, لیکن اس میں مجھے کوئی کہنے میں عار نہیں ہے کہ وہ حیدرآباد لانے میں ان کا ہاتھ رہا ہے.
یہاں یہ ہے کہ یہ جیسے آپ لوگوں کے علم میں ہوگا یہ پورا علاقہ جو ہے یہ اوریجنلی سن 72 یا 73 میں ملکی ایجیٹیشن کے بعد جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ایک ترمیم کی گئی تھی 371C یا جو بھی کہلاتا ہے اسپیشل پروویژنس ریلیٹنگ ٹو اسٹیٹ آف آندھرا پردیش، اس میں ایک سینٹرل یونیورسٹی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تلنگانہ علاقے کے لیے ایک سینٹرل یونیورسٹی دی جائے گی. اس کے لیے ایک 1200 ایکڑ کا رقبہ جو ہے وہ مخصوص کیا گیا تھا سینٹرل یونیورسٹی کے لیے. تو سینٹرل یونیورسٹی کو باوجود تمام یعنی گویا کہ اس کو جتنا ہو سکتا تھا، اس کے پہلے وائس چانسلر بھی بڑے عجیب و غریب شخصیت تھے پروفیسر گربخش سنگھ، تو انہوں نے بھی وہ اپنا کہتے تھے میں تو کسان ہوں اور جتنی زمین پہ قبضہ کر لوں گا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے بتایا بھی، لیکن مجھ سے وہ یہ کہنے لگے پنجابی میری کمزور ہے، ورنہ انہوں نے مجھ سے بیسیکلی کہا یہ کہ وہ اپنا جس کا ترجمہ بھی انہوں نے کر کے بتایا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے بہت چادر پھیلائی لیکن وہ 650 ایکڑ کے آگے تو میں بھی جواب مطلب یہ نہیں دے گیا. تو اس میں کافی زمین فاضل تھی جو گورنمنٹ آف آندھرا پردیش دھیرے دھیرے جس کو کہ اپنے کاموں میں استعمال کر رہی تھی. تو یہ کہ اس میں یہ گویا کسی نے آئیڈیا دیا، وہ جلیل پاشا صاحب کا تھا یا کسی اور کا تھا، لیکن اس میں جی سدھیر صاحب کا بھی. جی سدھیر صاحب ایسے اردو لکھ پڑھ لیتے ہیں، وہ بڑے لنگوسٹ آدمی ہیں، وہ ہیں مہاراشٹرین، لیکن ان کی فیملی آبا و اجداد گلبرگہ میں آ گئے تھے. ان کے والد یہاں عثمانیہ میڈیکل کالج میں پروفیسر تھے جنہوں نے اردو ذریعہ تعلیم سے MBBS کی تعلیم حاصل کی تھی. ان کا بلکہ ان کے والد سے ملا، ان کا نام غالباً ڈاکٹر نرسمہا راؤ تھا، جی نرسمہا راؤ، اناٹمی کے پروفیسر تھے، شاید کچھ پرانے لوگ نام سنا ہو. 12 تو جی سدھیر صاحب نے بھی اس میں کافی مدد کی. آئی مسٹ یعنی کی ایک پلیس آن ریکارڈ. اور یہ طے کیا گیا کہ نہیں صاحب یہاں میں اب بھول رہا ہوں صاحب اس وقت کہ کیا کتنا رقبہ، وہ اتنا آپ کو ملا نہیں، بہرحال جتنا تھا کہ اتنا رقبہ ہم فری آف کاسٹ دے دیں گے. تو تب یہ جولائی کا واقعہ ہوا، سانپ آیا اور یہ ہوا، یہ ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد یہ کہ اگست یا سپٹمبر میں تب کے وزیر SR بومئی صاحب جو اب نہیں ہیں اس دنیا میں، وہ آئے اور انہوں نے بھی اس علاقے کو دیکھا، بہت پسند کیا چند بابو نائیڈو صاحب کے ساتھ. اور پھر یہ کہ گویا اس میں طے یہ کیا گیا کہ یہ یونیورسٹی یہیں بنے گی. اس کے بعد کو بہت کہانی اس لیے زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس کے یہ کہ یہاں وہ حضرات موجود ہیں جو یونیورسٹی کے قیام کے بعد کا اپنا یہ کہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو وہ بیان کر سکتے ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا. ایک چیز تو صرف ایک چھوٹی سی یہ ہوئی کہ جلیل پاشا صاحب کو اور زیادہ جوش آ گیا اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ یہ یونیورسٹی ایک آرڈیننس کے تحت بن جائے. اور وہ ایک ہمارے زمانے میں رورل ڈیولپمنٹ کے وزیر ہوتے تھے جگن ناتھ مشرا صاحب، وہ ان کے ساتھ ہو گئے کیونکہ بہار کے وہ چیف منسٹر رہے تھے اور بہار کی زیادہ تر یونیورسٹیاں آرڈیننس کے تھرو بنی ہیں. تو وہ ایک یہ ہے کہ آگے انگریزی کے لیے معافی چاہتا ہوں، کامک ریلیف جس کو کہ کہا جاتا ہے، وہ ایک یہ ہوا کہ وہ ہمیں 1.5 مہینہ اس میں بڑا وقت خراب ہوا. جلیل پاشا صاحب کے اوپر یہ بھی الزام جاتا ہے انہوں نے یونیورسٹی 1.5-2 مہینے میں ڈیلے کرائی. تو یہ بتا دیں ان کو جو صاحب جانتے ہوں کہ میں کہہ گیا ہوں جلسہ عام میں. بہرحال تو یہ یونیورسٹی اس کے بعد جو ہے یہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ دسمبر کا سن 96 کا جو سرمائی سیشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، اس میں یہ ایک پاس ہوا. اس کا صرف میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہوگا اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اگر پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ کی یہاں لائبریری میں نہ ہو تو یہاں اور ہے حیدرآباد کی لائبریری میں مل جائے گا، وہ ڈیبیٹ پڑھیں. اس میں کافی لمبا ڈیبیٹ ہوا تھا اور جس میں کہ ہر ممبر نے جو یعنی جس میں کہنا چاہیے کہ بغیر کسی پارٹی وغیرہ کی اس کے اس یونیورسٹی کے قیام کا بڑا پرزور خیر مقدم کیا تھا. ایسے ممبران نے بھی کیا تھا کہ جس میں کہ وہ گویا جن کے بارے میں شاید کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ بہت خوش نہیں ہوں گے. بہرحال یہ اردو اور ہندی یونیورسٹی کا ایک ہی دن بل پاس ہوا، ایک ہی دن صدر کی اس میں منظوری آئی، ایک ہی دن اس کا نفاذ ہوا. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کا مجھے کوئی خاص ایسا زیادہ کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے یہ کہ ایک تو یہ کہنے کے کہ اس کا پہلا وائس چانسلر بنانے کے لیے یہ کہ اس یونیورسٹی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وزٹر بنا دے گا، اس میں سرچ کمیٹی وغیرہ کا کوئی نہیں ہے. لیکن ایک کمیٹی بنی اور وہ کمیٹی میں اس میں عابد حسین صاحب مرحوم ہو چکے ہیں، حیدرآباد ہی کے بڑھتی معزز گویا یہاں کے شہری تھے اور گورنمنٹ آف انڈیا میں بہت ممتاز عہدے پہ رہے تھے. عابد حسین صاحب تھے، سید حامد صاحب تھے، ڈاکٹر گربخش سنگھ تھے جو کہ بانی وائس چانسلر تھے سینٹرل یونیورسٹی کے. اور اس میں نام بیسیکلی 2 تجویز ہوئے تھے. ایک تجویز ہوا تھا پروفیسر شمیم جراج پوری صاحب کا جو کہ آپ کے بانی وائس چانسلر بنے. دوسرے ایک صاحب جو کہ یہاں شاید ابھی بھی ہمارے پرانے ساتھی جنت حسین صاحب ہیں، چیف انفارمیشن کمشنر ہیں
اسٹیٹ انفارمیشن کمشنر ہیں، ان دونوں کا ہوا تھا. شمیم جراج پوری صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہوا. شمیم صاحب نے وہ سفر شروع کیا. شروع میں بالکل بے سر و سامانی میں ہوا. جگہ جگہ جا کے ان کو بتانا پڑا کہ اردو یونیورسٹی کیا ہے. پٹنہ وہ مجھے بھی میرے استاد رہے ہیں وہ بائی دا وے علی گڑھ میں. تو پٹنہ میں جو ہے وہ اپنا میں صرف یہاں پہ ہسٹری آپ کی میں یہیں ختم کر رہا ہوں کہ یہ بلکہ شاید یہ ظفر الدین صاحب وغیرہ بھی تب تک شاید نہیں آئے تھے. آپ لوگ آ گئے تھے پٹنہ تک؟ آپ تھے. ہاں. تو پٹنہ میں پہلا جلسہ گویا ہوا تھا جس میں کہ گویا ایک اغراض و مقاصد سے اور یونیورسٹی سے واقف کیا گیا. تو یہ کہ اس میں اپنا مطلب یہ کہ وہاں سے گویا اس کی ایک افتتاح ہوا. اس کے بعد تو میرے خیال میں اگلا لیکچر وائس چانسلر صاحب ظفر الدین صاحب سے ہی کرا دیں کیونکہ آگے کی ہسٹری وہ بتائیں گے. اب وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے، میں مختصراً صرف یہ کروں گا کہ یہ تو ہو گئی تاریخ کی آپ کی بات، اور تاریخ سے آگے کوئی خاص ایسا مجھے بہت زیادہ کوئی اس میں کوئی بڑی لمبی چوڑی باتیں نہیں کہنی ہیں. لیکن چونکہ بہرحال مطلب یہ کہ ہر بات کا مطلب یہ کہ بہت ایبرپٹلی آغاز نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ کہ السلام علیکم کر کے بالکل روانگی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو میں یہاں مختصراً 3-4 باتیں عرض صرف کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی نے، میرا خیال تو یہ ہے کہ باوجود یہ کہ جو دشواریاں ہیں اور اردو کے ساتھ ظاہر ہے کہ بہت دشواریاں ہیں، واقعتاً اس کو کوئی یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ترقی کی ہے کہ کم لوگ سوچ سکتے ہیں، تو اس کا یہ نہیں ہے کہ بہت کریڈٹ جاتا ہے. اور اب یہ کہ آگے کے لیے کیا کیا جائے، اس میں میرے 2-3 بڑے ناچیز خیالات ہیں. ظاہر ہے کہ ایک بہت محدود صلاحیتوں کے اور کم پڑھے لکھے آدمی کے ہیں، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ہی کوئی صاحب رائے ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ان چیزوں کی مستقبل کے لیے بہت ضرورت ہے. اور یہ مستقبل سے میرا مطلب 2-4 سال نہیں، 25, 30, 40 سال کی بات کر رہا ہوں. ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں یہ ضرور ہے کہ اس یونیورسٹی نے، اور جس میں کہ میں نے سرٹنلی کافی پریشان کیا، جیسے کہ ارجن سنگھ صاحب کو جلیل پاشا صاحب پریشان کرتے تھے، اور شمیم جراج پوری صاحب کو میں نے وہ پریشان کیا ہے کہ صاحب آل انڈیا جورسڈکشن کا یا جو پورے کل ہند جو آپ کا مطلب یہ گویا کہنا چاہیے وہ ہے پھیلاؤ ہے، اس کو بالکل مسلم کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ہم کو کافی اس کی ضرورت ہے کہ کیمپس کا ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو حیدرآباد سے باہر کا ڈیولپمنٹ ہے، دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلیں. نمبر 1. نمبر 2، یہاں میں شاید تھوڑی سی ایک بات کو کروں گا جو وائس چانسلر صاحب کے لیے باعث پریشانی ہو، کہ یہ آل انڈیا جورسڈکشن آپ کی ریجنل سینٹرز وغیرہ قائم کر کے بہت اچھا نہیں آتی، چونکہ وہ ایک اگنو کا ماڈل ہے. وہ آپ کو ممتاز کرتا ہے بحیثیت اوپن یونیورسٹی کے، بھلے ہی آپ وہاں کلاسز چلا رہے ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ادارے قائم کرنا جو کہ اسٹینڈ الون انسٹیٹیوشنز ہوں یا ادارے ہوں، جیسے طبیہ کالج ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں نہیں کہہ رہا کوئی میں نے بڑا اس کو غور و خوض کیا ہے. طبیہ کالج کی ضرورت ہے، کہیں طبیہ کالج آپ قائم کریں، کہیں ہومیوپیتھی کالج قائم کریں، فارمیسی کالج قائم کریں. لڑکیوں کا یا بچیوں کا اس میں بہت زیادہ وہ ہے. ویمنس کالج وائی ناٹ، اس لیے کہ ابھی بھی ہمارے ہاں کافی لڑکیاں جو ہیں وہ ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے، بلکہ بہت سی بچیاں فاصلاتی تعلیم اس لیے حاصل کر رہی ہیں کہ ان کے لیے دشواری ہے ایسے اداروں میں جانا جو کہ کو ایجوکیشنل یعنی مخلوط تعلیمی ادارے ہیں. ویمنس کالج قائم کیے جائیں. ہوم سائنس میں بڑا مطلب ایک ووکیشنل اسکوپ ہو گیا ہے، کالج آف ہوم سائنس قائم کیا جائے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اور یہ کہ یہاں پہ کوئی یہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں صاحب حیدرآباد میں ذرا کام کم کیجئے، باہر زیادہ کیجئے. یہ ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس بات سے پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی بھی یونیورسٹی ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہاں کیمپس میں ریسرچ اور ٹیچنگ کا کے معیار بلند نہ ہوں. تو کیمپس اس کا یونیورسٹی کا حیدرآباد میں ہے، تو حیدرآباد میں اس کا بہت ضروری ہے اس کی گویا ترویج اور ترقی. لیکن اتنا ہی ضروری جو ہے وہ ہے اپنا گویا کہ دوسری جگہ. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، اس کی کہ اور غور و خوض کی ضرورت ہے، کہ شاید سینٹر سے زیادہ اداروں کی اس میں ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ وہ وائس چانسلر کے لیے یہ چیز بڑی چیلنج کا حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ تھوڑا بہت مجھے ان معاملات کا تجربہ، یہ کام آسان نہیں ہے کہ وہاں افتتاح ہو گیا کہیں طبیہ کالج کا، طبیہ کالج کے ایک بار پرابلم شروع ہوں گے اور جو حکیم حضرات کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے
وہ بھی مجھے اس کا ہے تجربہ، چونکہ میں بھی اب بہرحال جو بھی کہوں اپنے بارے میں بڈھا ہو گیا ہوں، تو یہ کہ دنیا کافی دیکھ لی ہے، مشکل کام ہے. جو بھی وائس چانسلر آئیں گے، آپ کے زمانے میں شروع ہوگا، آپ کو تکلیفیں ہوں گی، آگے آئیں گے ان کو اور تکلیفیں ہوں گی، اور میرے لیے وہ دعائے مغفرت کریں گے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ کہ یہ بہت اس کے لیے ضروری ہے، اور کیمپس میں بھی اتنی ہی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ بہت کچھ ہوا ہے اس میں، لیکن ایک مجھے بڑی شکایت ہے اس یونیورسٹی والوں سے، اور وہ شاید شکایت اس لیے، یعنی میں سائنس کا طالب علم اور قانون کر رہا ہوں، بلکہ یہاں میں کہہ سکتا ہوں میرے والدین نے بھی تاریخ نہیں پڑھی ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اردو یونیورسٹی کا ایک خاص گویا اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ یہ جدید ہندوستان کی تاریخ کے اوپر تحقیق کا، ماڈرن انڈین ہسٹری کے اوپر بہت ضروری ہے. دیکھیے اردو کا ماڈرن انڈین ہسٹری سے بڑا زبردست تعلق ہے. اس وقت میں بالکل اردو ہندی کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اردو ہندی کے تنازعات نے ہی ماڈرن انڈین ہسٹری میں بڑے ایسے گویا ڈیولپمنٹس اور ایسے مطلب وہ لائے ہیں جو کہ شاید اگر یہ تنازعات نہیں ہوتے نہ ہوتے. بہرحال میں اس کا کوئی کسی کنٹروورسی میں نہ پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی پڑھنے کی ضرورت ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں جیسے ماڈرن انڈین ہسٹری بہت ایک ضروری چیز ہے میرے اپنی ذاتی رائے میں، اور میرا کوئی اس میں ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. میرا کوئی اولاد یہاں پہ امیدوار نہیں ہوگی، نہ کوئی پڑھ رہی ہے ماڈرن انڈین ہسٹری، تو لہٰذا لیکن یہ ہے کہ یہ میرا دل سے مجھے یہ اس کا وہ ہے. بلکہ شاید آپ کا کچھ تعلق رہا ہوگا ماڈرن انڈین ہسٹری سے، تو آپ شاید اس کی تائید کریں گے. تو یہ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر نہ ہو تو، کیونکہ اب میں ادھر کافی آؤٹ آف ٹچ ہوں، کمپیریٹیو لٹریچر ہے جیسے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ ہے کہ کیونکہ اردو کا بہت پیکولر ایک رول رہا ہے، ہسٹوریکل لنگوسٹکس ہے. اگر کچھ پرٹیکولر ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس نہیں ہوتے شاید اردو نہیں ہوتی، ہم اور آپ یہاں بیٹھے نہیں ہوتے. تو ہسٹوریکل لنگوسٹکس ہے. اسی طرح سے کچھ پروجیکٹس ہیں جیسے کہ اردو انسائکلوپیڈیا کا، کئی بار بنی ہے اردو انسائکلوپیڈیا، لیکن بڑا پھسا معاملہ رہا ہے. تو ایک مطلب یہ کہ یہ لمبے پروجیکٹ ہوتے ہیں، 25 سال 30 سال 35 سال کے. اسی طرح سے مطلب یعنی یہ ہے کہ کیوں نہ ایک اردو یونیورسٹی پریس جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے، ایک وہ کی جائے جو کہ یہ کہ تھوڑا سا اردو کو، اور جو یہاں اردو ادب کے اساتذہ بیٹھے ہیں ان سے میں بڑے ادب کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے کر رہا ہوں، اردو کو بہت نقصان اردو ادب نے پہنچایا ہے زبان کو. تو اس کا یہ ہے کہ اردو کو علم کی دوسری طرف بھی لے جائے. دلوی صاحب آپ سے خاص طور سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ پرانے دوست ہیں، آپ کو ایسی مجھ سے امید نہ ہوگی. تو یہ کہ اس میں جو ہے کہ جس میں کہ اردو میں تبادلات بھی، یعنی جو اوریجنل کتابیں ہیں، ٹرانسلیشنس ہیں، اس کو خوب مطلب یعنی کہ اس کا گویا کہ ترویج ہو، اور زبان کو، اردو زبان کو آپ لے جائیں اس طرح سے اس میں نان فکشن میں کام زیادہ ہو. فکشن اور اسے یہ تو اردو رسالہ میں کھولتے ہوئے کوئی ڈرتا ہوں، نظمیں اور غزلیں ہوتی ہیں، نیچے شاعر کا پتہ اور اب موبائل نمبر بھی ہونے لگا ہے، اور یہ کہ افسانے، اور اگر ہوئے بھی مضامین تو فلانے کا فلانا شعور وغیرہ وغیرہ، تو میرے جیسے کم پڑھے لکھے آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ جغرافیہ کے بارے میں کیوں نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا کیا کہتے ہیں جو ایک یہ جس میں کہنا چاہیے سوشیولوجی کے بارے میں کیوں نہیں ہو سکتا. کیا ہمارے ہاں کوئی مسائل نہیں ہیں جو سوشیولوجی یا جغرافیہ سے متعلق ہیں؟ مجھے لگتا ہے اس یونیورسٹی کا بڑا لیڈرشپ رول ہے، اس طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک آخری بات بڑی کنٹروورشیل میں اور کہوں گا، اس کے بعد تو بالکل اپنا اختتام کروں گا. وہ یہ ہے کہ غالباً ایک دقت اس میں یہ ہوگی کہ یونیورسٹی میں اساتذہ کا جو تقرر ہوتا ہے اس میں اپنا اکثر مضامین میں اردو جاننے والے، اردو سے اگر میں مولویوں کو اردو میں کہوں کما حقہ جانکاری رکھنے والے لوگ نہیں مل پاتے ہوں گے. اور جب آپ لیتے ہوں گے ان لوگوں کو بحالت مجبوری جو کہ اردو سے واقف نہیں ہیں، تو بجا طور کے اوپر اس میں ایک طرح سے ایک ہوتا ہوگا، کچھ ناخوشی اور نارضامندی ہوتی ہوگی کہ اردو یونیورسٹی ہے. اور جب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہ ہو، یہ شاید یونیورسٹی کا بہت سینٹر آف ایکسلنس بننے میں شاید بہت زیادہ مددگار نہیں ہو. تو یہ کہ اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید کم از کم اس یونیورسٹی کو بہت سنجیدگی سے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا مختلف یونیورسٹی سے مختلف مضامین پہ اساتذہ کو یہ گویا ان کو ترغیب دی جائے جن کو کہ اردو نہ آتی ہو کہ وہ ڈیپوٹیشن پر یہاں آئیں، جو نارملی یونیورسٹی سسٹم میں نہیں ہوتا ہے، تاکہ وہ ان مضامین میں سینئر صاحبان
اس میں گویا اس کی نشو و نما میں تھوڑی بہت وہ لیں اور اس کے بعد واپس چلے جائیں. اور مجھے بالکل اس بات کا یقین ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو یعنی ان مضامین میں بھی جہاں شاید آپ کو بہت معقول تعداد میں اساتذہ نہیں ملتے وہ اپنا ملنے لگیں. یہاں میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ اس سے آگے اب میرا مطلب یہ کہ زنبیل میں سارے معاملات نکل چکے ہیں, میرے پاس کوئی بات آپ لوگوں سے کہنے کی نہیں رہ گئی ہے. صرف میں یہاں یہی آپ لوگوں سے ایک یعنی یہ کہ گویا اپیل کروں گا اور گزارش کروں گا کہ اگر میں تو یہ ممکن ہے میری بالکل غلط فہمی ہو, اور اگر غلط فہمی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں, کہ اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی احساس کمتری ہے کہ آپ اردو یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کو آپ بالکل دماغ سے نکال دیں. کیونکہ میں بالکل یہاں بیٹھ کر کے سچ کہوں گا کہ مجھے بھی شروع میں ذرا سا یہ تھا کہ یہ اپنا جب یعنی کہ ہم گویا اس یونیورسٹی کی بڑے شروعات کے کام ہو رہے تھے کہ اس یونیورسٹی کا کون لوگ آئیں گے اور کیا ان کا بیچاروں کا حشر ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن ادھر پچھلے 15-20 سال میں اردو کو چھوڑیے, میں جنرلی آپ سے زبانوں کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس جو میں تو سرکاری سسٹم کی بات زیادہ کر سکتا ہوں چونکہ وہاں پر سول سروسز ایگزامینیشنز یا دوسرے جو اور گویا طریقے ہوتے ہیں ملازمت میں آنے کے, اس کے تھرو جو نوجوان لوگ آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ ان کی انگریزی سے بڑی واجبی واقفیت ہے. وہ اڑیسہ کا اگر ہو تو وہ اڑیا زبان سے پڑھ کے آ رہا ہے, آسام کا ہو آسامی سے پڑھ کے آ رہا ہے. تو ایک یہ سچویشن آ گئی ہے کہ جس میں کہ انگریزی ذریعہ تعلیم سے حاصل کرنے کے شاید جو پہلے جو ترجیحات اور جو بہت ایڈوانٹیجز تھے وہ اتنے نہیں رہ گئے ہیں, بشرطے کہ آپ کو اپنے مضمون کے اوپر عبور حاصل ہو. اور ذریعہ تعلیم کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ چونکہ آپ اردو میں ذریعہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر عبور حاصل نہ ہو. اور یہ کہ اس میں یعنی میں صرف آپ کو صرف یہی میسج دوں گا, اور ممکن ہے کہ یہ میسج بالکل ہی غیر ضروری ہو اور آپ میں سے کسی کو کوئی احساس کمتری نہ ہو, جو کہ بڑی خوشی کی بات ہوگی. تو انہی الفاظ کے ساتھ میرے خیال میں اب آپ لوگ میری آواز سن کر کے جو بہت کوئی ویسے بھی کوئی بہت زیادہ گویا اس میں موسیقی کا کوئی آمیزش نہیں ہے, تو یہ کہ آپ کی گویا سما خراشی کرتا ہوں. آپ صاحبان جو ادھر بیٹھے ہیں, میں زیادہ اپنی گردن کچھ طرف تھوڑا سا مسئلہ تھا ادھر گھما نہیں سکا, تو یہ میں نے آپ لوگوں کو گویا وہ نہیں درکنار نہیں کیا, میں دیکھ نہیں پایا آپ لوگوں کو, اس کی معافی چاہتا ہوں. خدا حافظ.